بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری، ایپیسوڈ نمبر 8۔ اگلے روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے یکتان بن سلوم اپنی ماں، اپنے دونوں بھائیوں کوش اور انوس کے ساتھ اپنے پڑاؤ سے نکلا اور سامرا شہر کا اس نے رخ کیا۔ بڑی تیزی سے چاروں چلتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور سیدھے لوتان کی دکان کی طرف گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، گھروں کے اندر چراغ روشن ہو گئے تھے۔ شاید یکتان بن سلوم نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ وہ اندھیرا ہونے کے بعد لوتان کو اپنے ساتھ لے کر ایمن کے پاس آئے گا۔ چنانچہ چاروں لوتان کی دکان میں داخل ہوئے۔ اس وقت لوتان اور اس کا باپ دونوں دکان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے بڑے پرجوش انداز میں یکتان بن سلوم کا استقبال کیا اور انہیں نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب لوتان کا باپ انوس یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، میں لوتان کا باپ ہوں۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ کل میری تم سے ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے کہ تم ہمارے لیے ایک انتہائی اچھی بلکہ سود مند خبر لے کر آئے تھے، اور بدقسمتی یہ کہ جس وقت تم میرے بیٹے لوتان سے گفتگو کرنے کے بعد دکان سے نکل گئے تھے، اس وقت میں دکان میں داخل ہوا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا، شاید تم نے بھی مجھے دیکھا ہوگا۔ اس موقع پر یکتان بن سلوم نے صرف اسبات میں گردن ہلائی تھی، یہاں تک کہ انوس نے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، میرے عزیز، تو ہمارے پاس ایمن کی خبر لے کر آیا تھا۔ ایمن ہمارے لیے بڑی محترم، بڑی قابل عزت اور بڑی اہم شخصیت ہے، اس لیے کہ میرا اکلوتا بیٹا لوتان اسے پسند کرتا ہے، اور اسی پسند کے مطابق اس کی منگنی بھی لوتان کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہمارے حکمران اخیاب کے ہاں کچھ گھریلو مسائل اٹھ کھڑے ہوئے، جس کی بنا پر ایمن، اس کے بھائی سلمون اور اس کی ماں دیسان کو یہاں سے بھاگ جانا پڑا۔ وہ تینوں کہاں گئے، کس جگہ ٹھہرے، کہاں کہاں پناہ لی، اس کی نہ ہمیں خبر ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے، مگر تمہارے ایک طرح سے ہم شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں ایمن سے متعلق کچھ نشاندہی کی۔ اگر تم نے کچھ خریدنا ہے تو خرید لو، اس کے بعد میرا بیٹا تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس پر یکتان بن سلوم اٹھا، اس کے بھائی اور ماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور دکان میں رکھے کپڑوں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ سورج اب غروب ہو گیا تھا، باہر تاریکی چھا گئی تھی۔ اوزال نے اپنے علاوہ یکتان، کوش، انوس اور اس کے علاوہ دیسان، ایمن اور سلمون کے لیے بھی کچھ کپڑے پسند کیے۔ ان سارے کپڑوں کا ایک ڈھیر دکان کے ایک طرف لگا دیا گیا۔ اس کے بعد لوتان کا باپ انوس حرکت میں آیا، علیحدہ کیے جانے والے ان کپڑوں کی قیمت کا اندازہ لگانے لگا تھا۔ اسی موقع پر بال دیوتا کے کچھ پجاری دکان میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ کچھ محافظ بھی تھے۔ وہ پجاری سیدھے یکتان بن سلوم کی طرف آئے، شاید لوتان نے پوری تفصیل انہیں بتا رکھی تھی۔ یکتان کے قریب آ کر ایک پجاری اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر ہم غلطی پر نہیں تو تمہارا نام یکتان بن سلوم ہے۔ تم جانتے ہو ایمن، اس کی ماں اور بھائی کہاں ہیں، لہٰذا تم ہمارے ساتھ چلو۔ ان الفاظ پر یکتان بن سلوم چونک اٹھا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر گیا تھا، پھر ایک جواب طلب سی نگاہ باری باری اس نے لوتان اور اس کے باپ پر ڈالی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز بتاتا تھا کہ وہ لوتان اور اس کے باپ انوس دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک پجاری کو مخاطب کیا، تم کون ہو اور ہم تمہارے ساتھ کیوں جائیں؟ اس پر وہ پجاری کہنے لگا، اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے تو تم چاروں کی گردنیں یہیں کاٹ دی جائیں گی۔ دیکھو، میں اور میرے ساتھی بال دیوتا کے پجاری ہیں اور ہمارے ساتھ یہ مندر کے محافظ ہیں۔ سیدھی طرح شرافت سے ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تم ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں ایمن، اس کے بھائی سلمون اور ماں دیسان نے قیام کر رکھا ہے۔ اگر تم چپ چاپ شرافت کے ساتھ ہمیں وہاں لے گئے تو ہم تمہیں یہ عہد دیتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے اکڑنے یا پتہ نہ بتانے کی غلطی کی تو یاد رکھنا چاروں کو ایسا لہو لہان کیا جائے گا کہ تم میں سے کسی میں بولنے کی سکت نہ رہے گی۔ اس موقع پر کھا جانے والے انداز میں یکتان بن سلوم نے لوتان اور اس کے باپ انوس کی طرف دیکھا، پھر قہر بھری آواز میں کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تم دونوں نے ہمارے ساتھ دھوکا اور فریب کیا ہے۔ اس کے بعد بال دیوتا کے پجاریوں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، ہمارا راستہ چھوڑ دو، نہ ہم کسی ایمن کو جانتے ہیں، نہ اس کی ماں اور نہ اس کے بھائی کو۔ اگر تم نے ہمیں روکنا چاہا تو دنگا فساد اٹھے گا اور تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اس پر پجاری نے اپنے ساتھ آنے والے مسلح جوانوں کو اشارہ کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے غرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آگے بڑھ کر اسے جکڑ لو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ایمن، اس کی ماں اور بھائی کا پتہ نہیں بتاتا۔ مسلح جوان جب آگے بڑھا تو ایک جھٹکے کے ساتھ یکتان بن سلوم نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی، اپنے دفاع کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دونوں بھائیوں کوش اور انوس نے بھی تلواریں کھینچ لی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پجاری ایک طرف ہٹ گیا۔
کوش اور انوس دونوں اپنی تلواریں کھینچ کر اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ان کے ایک طرف یقطان بن سلوم بالکل مستعد تھا۔ لوتان اور اس کا باپ دونوں فکر مند ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اچانک یقطان بن سلوم حرکت میں آیا۔ جو نوجوان اس کے دونوں بھائیوں کی طرف بڑھے تھے ان پر حملہ آور ہوا اور ان پر پلک جھپکتے میں وہ ایسے انداز اور ایسی ہولناک ہنرمندی کے ساتھ حملہ آور ہوا کہ اس نے 2 محافظوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ جب 2 مسلح محافظ لوتان کی دکان میں لاشوں کی صورت میں گرے اور ان کا خون بہنے لگا، تب انوس اور لوتان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے۔ اتنی دیر تک ذرا بائیں جانب سے ہو کر 2 مسلح جوانوں نے یقطان بن سلوم کو اپنا ہدف بنانا چاہا۔ اس پر یقطان بن سلوم بڑی مستعدی سے ان کی طرف لپکا۔ وہ بڑی تیزی اور بڑی مہارت سے ان کے وار روکنے لگا تھا۔ اس موقع پر باقی محافظ ایک دم بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور کوش اور انوس پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے کوش، انوش اور یقطان بن سلوم کی ماں اوزال کا خاتمہ کر دیا۔ وہ دونوں محافظ یقطان بن سلوم سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک یقطان بن سلوم کی تلوار کا شکار ہوا، اور جن محافظوں نے یقطان بن سلوم کے دونوں بھائیوں اور ماں کا خاتمہ کیا تھا وہ اب یقطان بن سلوم کی طرف لپکے تھے۔ یہ صورتحال یقطان بن سلوم کے لیے بڑی خطرناک تھی، لہٰذا ایک محافظ جو اس سے ٹکرا رہا تھا اسے جھٹکا دے کر اس نے پیچھے گرایا اور وہ دکان سے بھاگا۔ وہ تیزی سے ایک موڑ مڑنے والی گلی کی طرف بھاگا۔ پجاری اور محافظ اس کے پیچھے تھے۔ اچانک یقطان بن سلوم کو کوئی ترکیب سوجی۔ گلی کا موڑ مڑنے کے بعد اس نے پیٹھ پر لٹکتی ہوئی کمان سنبھالی اور بھاگتے ہوئے ترکش سے 3 تیر بھی نکال لیے تھے۔ اتنی دیر تک تعاقب کرنے والے محافظ اور ان کے پیچھے پیچھے پجاری گلی کا موڑ مڑ کر اس کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ اگلا موڑ مڑنے کے ساتھ ہی یقطان بن سلوم حرکت میں آیا۔ لگاتار کئی تیر اس نے چلائے۔ ان تیروں کی وجہ سے پجاریوں کے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے محافظ چھلنی ہو کر زمین پر گر گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پجاری رک گئے تھے اور رکنے کے ساتھ ہی وہ شور کرنے لگے تھے اور لوگوں کو یقطان بن سلوم کو قاتل بتا کر پکڑنے کی تلقین کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایک پجاری نے دوسرے پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے چیخ کر کہا، تم سب شہر پناہ کے ایک ایک دروازے کی طرف بھاگ کر جاؤ اور شہر کے دروازوں کے محافظوں سے کہو کہ اس حلیہ کا ایک نوجوان ہے، اسے کسی بھی صورت شہر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پجاری سامرا شہر کے مختلف دروازوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ساری گفتگو جو ایک پجاری نے بلند آواز میں کہی تھی یقطان بن سلوم نے بھی سن لی تھی۔ اب یقطان بن سلوم یہ بھی خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اس موقع پر اگر وہ شہر سے نکل کر بھاگا تو یقیناً شہر پناہ کے کسی بھی دروازے پر اسے مشکوک خیال کر کے پکڑ لیا جائے گا، اور پھر اس کا چھوٹنا یا سامرا شہر سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ جس مکان کے دروازے کی اوٹ میں وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور جہاں کھڑے ہو کر اس نے پجاریوں پر تیر اندازی کی تھی، وہ دروازہ آدھا کھلا۔ پھر ایک بوڑھے نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ اس بوڑھے نے یقطان بن سلوم کا بازو پکڑ لیا اور اسے اندر کھینچتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے یہاں گلی میں تمہارے لیے خطرہ ہے، اندر آ جاؤ۔ بال دیوتا کے جو پجاری تمہارا تعاقب کر رہے تھے وہ بھیڑیے ہیں، کسی صورت تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بال دیوتا کے پرستار شیطانی قوتوں کے پروردہ ہیں، ان کے ہاں انسانیت شرافت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے یقطان بن سلوم کو اندر کھینچنے کے بعد دروازہ بند کر لیا تھا۔ پھر دوبارہ یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری عمر تھوڑی ہے لیکن لگتا ہے تم کام بہت بڑا کر چکے ہو۔ تم نے ضرور بال دیوتا کے ان پجاریوں کے خلاف اور بال دیوتا کے خلاف بحث کی ہوگی، اور میرا اندازہ ہے کہ تم مواحد بھی ہو۔ اس پر یقطان بن سلوم نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں مواحد ہوں؟ جواب میں بوڑھا مسکرایا اور کہنے لگا، دیکھو ہم گھر کے 2 ہی افراد ہیں، ایک میں اور ایک میرا بیٹا۔ میرا نام تیمان ہے، میرے بیٹے کا نام بشام ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے، آؤ میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے نے دروازہ بند کیا۔ یقطان بن سلوم کا ہاتھ پکڑ کر وہ دوسرے کمرے میں گیا۔ ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا، آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں وہ یقطان بن سلوم سے ملا۔ تینوں وہاں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز اس بوڑھے تیمان نے کیا اور کہنے لگا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم گھر کے 2 افراد ہیں، ایک میں اور ایک یہ میرا بیٹا، اس کا نام بشام ہے۔ ہم خود بھی مواحد ہیں۔ دیکھو ہم یہودی ضرور ہیں لیکن بال دیوتا کو نہیں مانتے، اور جس کسی کا بھی بال دیوتا کے پجاریوں سے جھگڑا ہوتا ہے وہ عموماً مواحد ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پجاری اور ہمارا حکمران اخیاب اور اس کی بیوی ایزبل مواحد لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے، اور ان کا قتل عام کرتے ہوئے بڑی خوشی اور بڑا اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ بیٹے اب تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں جانو تم اپنوں کے اندر آ گئے ہو۔ تم مواحد ہو، ہم بھی مواحد ہیں،
لہٰذا ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تمہارا تعلق کن سرزمینوں سے ہے؟ اس پر یقطان بن سلوم بولا اور کہنے لگا، میں کنانی ہوں، سارے پیغمبروں اور نبیوں کو ماننے والا ہوں، اور عرب کی سرزمینوں میں آنے والے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر تیمان اور بشام دونوں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان کی لہر بکھر گئی تھی۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بشام کہنے لگا، قسم خداوند قدوس کی، تمہارے ساتھ تو ہمارا دوہرا رشتہ ہے۔ ہم یہودی ہیں، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی اس بشارت کے مطابق جو اس نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور جس میں یہ انکشاف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ایک نبی کوہ شعیر کی وادیوں میں اٹھے گا۔ کوہ شعیر عربوں کا کوہستانی سلسلہ ہے۔ میرے عزیز، اس آنے والے پیغمبر کو ہم بھی پہلے سے ماننے والے ہیں۔ دیکھو، اگر خداوند قدوس نے چاہا تو ہم نہ تمہیں مرنے دیں گے اور نہ ہی ان بال دیوتا کے پجاریوں کے ہاتھ لگنے دیں گے۔ تم بڑی اچھی گلی کا موڑ مڑ کر ادھر آئے ہو، ہمارے دروازے پر کھڑے ہو کر جو تم نے تعاقب کرنے والے مسلح جوانوں اور پجاریوں پر تیر اندازی کی، وہ بھی بڑی مناسب تھی، اس لیے کہ اس گلی میں کوئی اور گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ سامنے جو ایک احاطہ ہے، اس میں ہمارے جانور بندھے ہیں، اور ہمارے اس مکان کے دائیں جانب آگے جو گلی کا حصہ ہے، اس میں بھی ہمارا باڑا ہے۔ میرا بیٹا ہر روز صبح سویرے سورج طلوع ہونے کے ساتھ اپنے جانور لے کر شہر کی نواحی چراگاہوں کی طرف نکل جاتا ہے اور شام کو اپنا ریوڑ واپس لے آتا ہے۔ دیکھو میرے عزیز، سامرا شہر کے اندر تیرا زیادہ دن قیام کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تیرا ہر صورت میں حفاظت کے ساتھ شہر سے نکل جانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ملکہ ایزبل کے کارندوں کے علاوہ بال دیوتا کے پجاری شکاری کتوں کی طرح بو سونگنا شروع کر دیں گے کہ جس جوان نے پجاریوں کے محافظوں کا قتل عام کیا ہے، اسے ہر صورت میں تلاش کرنا چاہیے۔ لہٰذا ابھی تھوڑی دیر تک کھانا کھانے کے بعد میرا بیٹا تمہیں مکان کے تہ خانے میں لے جائے گا، صبح سویرے تمہیں جگائے گا اور اندھیرے منہ سامنے باڑے کے اندر لے جائے گا۔ ہمارا ایک خچر ہے، بڑا توانا ہے، میرا بیٹا اس کے پیٹ کے ساتھ تمہیں باندھ دے گا اور پھر سارے جانوروں کو اکٹھا نکال کر انہیں ہانکتا ہوا شہر سے نکل جائے گا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ تم حفاظت کے ساتھ شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ احتیاط کی خاطر جہاں ریوڑ چرے گا وہیں کچھ دیر تم قیام کیے رکھنا۔ ممکن ہے اخیاب کے جاسوسوں میں سے یا بال دیوتا کے پجاریوں کے کارندوں میں سے کوئی شہر سے نکلنے والے لوگوں کے علاوہ شہر سے نکل کر چراگاہوں کی طرف جانے والے ریوڑوں کا بھی جائزہ لے۔ تم برابر ان کی نظروں سے بچ کر رہنا، یہ تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب تم اٹھو، کھانا کھاؤ۔ ہم دونوں باپ بیٹے نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا۔ یقطان بن سلوم اداس اور افسردہ تھا، چہرے پر گہری دکھ کی پرچھائیاں تھیں، آنکھوں میں بجھ جانے والے دیوں کسی کیفیت تھی۔ پھر دکھ بھری آواز میں کہنے لگا، آپ دونوں باپ بیٹا کھانا کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ دونوں کی بڑی مہربانی، مجھے رات یہاں بسر کر کے اگلے روز شہر سے باہر نکالنے کی تدبیر کی، اس کے لیے میں آپ کا بڑا ممنون اور شکر گزار ہوں گا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، یوں جانیے مجھے قطن اور بالکل بھوک نہیں ہے۔ اس موقع پر تیمان نے بڑی شفقت اور محبت میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مانا تمہارا دکھ بڑا گہرا ہے، لیکن بیٹے کھانا نہ کھانے سے یہ دکھ اور غم کم تو نہیں ہوگا، تھوڑا بہت کھا لو، کچھ تسلی ہو جائے گی۔ اس پر یقطان بن سلوم نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، میں آپ دونوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے پناہ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے قطن بھوک نہیں ہے، آپ دونوں کھانا کھائیں۔ اس کے بعد رات بسر کرنے کے لیے آپ جہاں مجھے رکھنا چاہتے ہیں میں وہیں پڑا رہوں گا، رات بسر کر لوں گا۔ اس موقع پر کچھ دیر تک بڑے دکھ بھرے انداز میں تیمان یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے بیٹے بشام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے دائیں طرف والے کمرے میں لکڑی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھاؤ، کیل اور ہتھوڑی لو۔ جس دروازے سے میں یقطان کو کھینچ کر اندر لایا ہوں، اس دروازے کے دونوں پٹ بند کر کے اور لکڑی کا وہ ٹکڑا اس طرح دروازے کے اندرونی طرف رکھو کہ دونوں پٹ کے اوپر وہ لکڑی آ جائے اور وہاں کیل ٹھونک دو۔ ایسا میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یقطان کی تلاش کے سلسلے میں اگر بال دیوتا کے پجاری یا اخیاب کے جاسوس اور اس کے خفیہ لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دروازہ پکا بند ہے، اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یقطان بن سلوم تو گلی کا موڑ مڑ چکا تھا اور جس موڑ کی طرف یہ مڑا اس طرف ہمارا دروازہ ہے، پکا بند ہے، لہٰذا ہم پر وہ شک نہیں کریں گے۔ اس پر بشام اپنی جگہ پر اٹھا، ساتھ والے کمرے میں گیا اور لکڑی کا ایک ٹکڑا اس نے دروازے کے دونوں پٹ پر رکھ کر کیل لگا دیے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے باپ اور یقطان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس موقع پر یقطان نے تیمان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ بال دیوتا کے پجاری میرے تعاقب میں لگ گئے ہیں؟ اس لیے کہ جب میں گلی کا موڑ مڑا اور میں نے اوٹ میں رہتے ہوئے پجاریوں پر تیر چلائے اور وہ رک گئے،
اس وقت آپ اس دروازے کے پاس کھڑے تھے جسے لکڑی کا ٹکڑا لگا کر پکا بند کر دیا گیا ہے۔ اسی دروازے سے آپ نے مجھے اندر کھینچا تھا۔ اگر آپ اس دروازے پر کھڑے تھے یا اس دروازے کے قریب تھے، پھر آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ بال دیوتا کے پجاری میرے تعاقب میں ہیں؟ جواب میں تیمان مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹے تم دیکھتے ہو ہمارا مکان کونے پر ہے اور اس کی 2 گلیاں ہیں اور دونوں گلیوں کی طرف میرے مکان کے دروازے کھلتے ہیں۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت میں اپنے اس دروازے کے قریب کھڑا تھا جو دروازہ اس گلی میں کھلتا ہے جہاں پجاریوں نے تمہارا تعاقب کیا تھا، لیکن جب تم بھاگے تو میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور اس دروازے کی طرف گیا جو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر تم نے پجاریوں پر تیر چلائے اور ایک طرح سے انہیں اپنا تعاقب کرنے سے روک دیا تھا۔ تمہاری یہ کیفیت دیکھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ بال دیوتا کے پجاری ضرور کسی معاہد کے تعاقب میں ہیں، لہٰذا میں نے دروازہ کھولا اور تمہیں کھینچ کر اندر لے آیا۔ تیمان کی یہ گفتگو سن کر یقطان بن سلوم خاموش رہا اور تیمان غصے میں اس کی بدلتی ہوئی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے بشام کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، بیٹے یقطان کو تہہ خانے میں لے جاؤ اور وہاں اس کے آرام کا اہتمام کرو۔ اس پر یقطان بڑی ممنونیت سے تیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صرف مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں میں نے رات بسر کرنی ہے، جہاں میری بھوک مر گئی ہے، وہاں مجھے نیند بھی نہیں آئے گی، میں یہ رات بڑی مشکل سے کاٹوں گا۔ یقطان بن سلوم کی یہ حالت دیکھتے ہوئے تیمان اور بشام دونوں باپ بیٹا کسی قدر فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر بشام یقطان بن سلوم کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جب کافی دیر گئے تک یقطان بن سلوم، اس کی ماں اور دونوں بھائی واپس نہ گئے، تب دیسان، ایمن اور سلمون بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ تینوں ماں بیٹا اور بیٹی خیمے میں بیٹھ کر بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تھک ہار کر ایمن تشویش بھرے انداز میں اپنی ماں دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں کافی دیر ہو گئی ہے، یقطان، اس کی ماں اور دونوں بھائی لوٹ کر نہیں آئے۔ اماں، میرے دل میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے ہیں، کہیں ان چاروں کو کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ ایمن کے ان الفاظ پر اس کا بھائی سلمون اور ماں دونوں پریشان ہو گئے تھے، حتیٰ کہ دیسان بولی اور ایمن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹی تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ چاروں پھر نہ آئے پھر قبیلے کے سردار زومنس کے پاس چلتے ہیں اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایمن نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا تینوں ماں بیٹا اور بیٹی ایک بار پھر یقطان، اس کی ماں اور بھائیوں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر اس کنانی قبیلے کا سالار شاؤل قبیلے کے سردار زومنس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس وقت سردار زومنس اور اس کا بیٹا جرار دونوں خیمے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جب خیمے کے دروازے پر شاؤل نمودار ہوا تب بڑی خوش طبعی میں زومنس نے اسے مخاطب کر کے کہا، اندر آ جاؤ شاؤل، وہاں کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ اس پر شاؤل خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اداس اور افسردہ تھا، گردن اس کی جھکی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ زومنس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے زومنس نے چند ثانیوں تک اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر کسی قدر ہمدردی بھرے انداز میں سے مخاطب کر کے کہنے لگا، شاؤل، میں دیکھتا ہوں آج تم پریشان اور فکر مند ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس پر شاؤل بولا اور کہنے لگا، میں آپ کے پاس ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ وہ خبر میں آپ سے کہوں۔ شاؤل کے ان الفاظ پر سردار زومنس اور اس کا بیٹا جرار دونوں پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بڑی فکر مندی میں زومنس نے شاؤل کو مخاطب کیا، مجھے الجھن میں مت ڈالو، ساری بات صاف صاف کہو تاکہ میں سنوں کہ میرے قبیلے یا میرے قبیلے کے افراد پر کیا گزری۔ اس پر یقطان بن سلوم، اس کی ماں اور بھائیوں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اس کی تفصیل شاؤل نے اپنے سردار زومنس سے کہہ دی۔ یہ تفصیل جان کر زومنس اور اس کا بیٹا جرار انتہا درجے کے پریشان اور فکر مند ہو گئے، یہاں تک کہ زومنس نے شاؤل کو مخاطب کیا، یہ خبر جو تم نے مجھے یقطان بن سلوم کے سلسلے میں بتائی ہے، یہ خبر تمہیں کس نے پہنچائی؟ اس پر شاؤل کہنے لگا، ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی سامرا شہر سودا سلف خریدنے کے لیے گئے تھے، وہاں سے انہیں پتا چلا کہ ایک نوجوان اپنی ماں اور دونوں بھائیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تھا۔ وہ ایمن، اس کی ماں اور بھائی کا پتہ جانتا تھا، وہ ایک دن پہلے بھی آیا تھا، لہٰذا لوتان اور اس کے باپ انوس نے اس کے آنے کی اطلاع بال دیوتا کے پجاریوں کو کر دی۔ چنانچہ بال دیوتا کے پجاری یقطان بن سلوم، اس کی ماں اور بھائیوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس ٹکراؤ میں یقطان بن سلوم نے بال دیوتا کے پجاریوں کے محافظوں کو خوب کاٹا، لیکن اس ٹکراؤ میں اس کی ماں، اس کے دونوں بھائی بھی ہلاک ہو گئے۔ اب یقطان بن سلوم کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، تاہم شہر کے اندر یہ خبر ضرور اڑی ہوئی ہے کہ بال دیوتا کے پجاریوں کا قاتل شہر کے اندر ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر زومنس اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، یہ تو بڑی بری خبر ہے، اگر یقطان بن سلوم کی ماں اور دونوں بھائی مارے جا چکے ہیں تو یہ ہمارے پورے قبیلے کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے۔
شاؤل تم اٹھ کر پہلے یقطان بن سلوم کے خیمے کی طرف جاؤ۔ اگر وہ سامرا شہر کی طرف گیا تھا تو اسے کم از کم مجھے پوری تفصیل بتا کر جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اس کے خیمے کی طرف جاؤ۔ خیمے میں کم از کم دیسان، اس کا بیٹا اور ایمن بیٹھے ہوں گے، اور ان سے جاننے کی کوشش کرو کہ یقطان بن سلوم سامرا شہر کی طرف کیوں گیا تھا، اور یہ جو بال دیوتا کے پجاری اس سے ٹکرائے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاؤل جب خیمے سے باہر نکلا تو زومنس کا بیٹا جرار بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور شاؤل کے ساتھ ہی وہ بھی خیمے سے نکل گیا تھا۔ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے یقطان بن سلوم کے خیمے کی طرف آئے۔ اس وقت خیمے کے اندر دیسان، ایمن اور سلمون اداس اور افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے پر رک کر شاؤل نے دیسان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، خاتون محترم، اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم اندر آ جائیں۔ اس پر جب دیسان نے اندر آنے کی اجازت دی تب شاؤل اور جرار دونوں خیمے میں داخل ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز شاؤل نے کیا اور دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ لوگ بتائیں گے کہ یقطان بن سلوم، اس کی ماں اور بھائی کہاں گئے ہیں؟ اگر وہ سامرا شہر کی طرف گئے ہیں تو وہاں ان کے جانے کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں دیسان نے یقطان بن سلوم کے سامرا شہر کی طرف جانے کی تفصیل بتا دی تھی۔ یہ ساری تفصیل سن کر شاؤل اور جرار دونوں افسردہ ہو گئے تھے۔ دونوں کی گردنیں کچھ دیر تک جھکی رہیں۔ یہ صورتحال ایمن، سلمون اور دیسان تینوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، یہاں تک کہ ایمن بولی اور شاؤل اور جرار دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے عزیز اور محترم بھائیوں، میں دیکھتی ہوں تم دونوں پریشان اور فکر مند ہو گئے ہو۔ کیا تمہارے پاس یقطان بن سلوم کے متعلق کوئی خبر ہے؟ اس پر شاؤل بولا اور کہنے لگا، میری عزیز بہن، تیرا کہنا درست ہے۔ ابھی ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ شہر سے نکل کر اپنے پڑاؤ میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یقطان بن سلوم اپنی ماں اور دونوں بھائیوں کے ساتھ سامرا شہر میں داخل ہوا تھا۔ وہاں اس کا بال دیوتا کے مندر کے پجاریوں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ ٹکراؤ لوتان اور اس کے باپ انوس کی دکان میں ہوا، اور یہ دونوں ادومی ہیں۔ اب ان کی دکان میں یہ حادثہ کیوں پیش آیا، اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی۔ بہرحال بری خبر یہ ہے کہ سامرا شہر کے اندر یقطان بن سلوم کی ماں اور دونوں بھائی مارے جا چکے ہیں، اور یقطان بن سلوم کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یہ خبر سن کر ایمن، دیسان اور سلمون کو ایک جھٹکا سا لگا تھا، یوں لگا تھا جیسے زمین پر زلزلہ آ گیا ہو۔ اس موقع پر دیسان اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شاؤل اور جرار ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھے۔ پھر شاؤل دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم خاتون، ہم دونوں اپنے سردار زومنس کی طرف جاتے ہیں، اسی نے ہمیں آپ کی طرف تفصیل جاننے کے لیے بھیجا تھا۔ اب ہم کسی نہ کسی طرح یقطان بن سلوم کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی شاؤل اور جرار دونوں خیمے سے نکل گئے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایمن روتی ہوئی آواز میں اپنی ماں دیسان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں، وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ اور خطرہ تھا۔ یقطان بن سلوم کی ماں اور دونوں بھائیوں کا مارا جانا ایسا حادثہ ہے جسے ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکیں گے، اور پھر سب سے بڑی بدبختی یہ کہ یقطان بن سلوم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اماں، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ لوتان اور اس کے باپ انوس دونوں نے یقطان بن سلوم کے ساتھ دھوکا اور فریب کیا ہے۔ پہلے روز جب وہ ان سے ملنے گیا تو میرے خیال میں یقطان بن سلوم کے متعلق انہوں نے سازش تیار کر لی ہوگی، اور انہوں نے پہلے سے ہی بال دیوتا کے پجاریوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ لہٰذا یقطان بن سلوم وہاں پہنچا تو اس کا ٹکراؤ بال دیوتا کے مندر کے پجاریوں سے ہو گیا ہوگا۔ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں یقطان کی ماں اور بھائی مارے گئے۔ اگر یقطان بن سلوم کی لاش نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سامرا شہر میں بھاگ کر کہیں پناہ لے چکا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھے گا کہ یقطان بن سلوم کو سامرا شہر سے کیسے نکالا جائے گا۔ ایمن جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک کھا جانے والی خاموشی خیمے پر حاوی رہی، یہاں تک کہ دیسان بولی اور ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی، میں نے ناحق یقطان بن سلوم کو لوتان سے ملنے کے لیے روانہ کیا۔ اگر یقطان بن سلوم کے خلاف یہ سازش لوتان اور اس کے باپ نے تیار کی ہے تو پھر ہم کچھ لوگ تیار کریں گے جو ہر صورت میں لوتان اور انوس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹی، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس لوتان کو لالچ نے مارا ہے، لالچ میں ہی آ کر یہ بڑا قدم اٹھایا ہے اس نے۔ بہرحال اس لوتان اور اس کے باپ انوس کے خلاف کبھی نہ کبھی ہم بھی حرکت میں آئیں گے، پھر ان دونوں سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کنانی قبیلے کے یقطان بن سلوم اور اس کے بھائیوں اور ماں سے ایسا سلوک کیوں کیا۔